بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 301واں دن یکم ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ یہ روئے زمین پر پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالی نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا، اور دوسرا وہ جنتی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ معجزانہ طور پر یہ پتھر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بلند ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے حطیم کا حصہ چھوڑ کر اور بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو مربع یعنی چوکور انداز میں بنایا۔ غرض تعمیر بیت اللہ کے ساتھ تمام حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے اس کا طواف فرض کر دیا ہے، اور اسی گھر کو تمام مسلمانوں کی عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دے دیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی نے سورج بنایا جسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے۔ روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے، جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے؟ اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، احرام کے لیے غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کا ارادہ کیا تو غسل کیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ ایک ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
جنتی کا دل پاک و صاف ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش و کدورت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بغیر علم اور تجربہ کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ملیں، جیسے تم سفر میں گئے ہو، پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے